آج ساجد بہت خوش تھا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ پورے گاؤں کے لڑکوں میں اس کی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ دلہا بن کر بارات لے کر فوزیہ کے گھر آیا تھا۔ صحن میں خوب چہل پہل تھی۔ فوزیہ کے گھر والے اسے سادگی سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ رحیم نے ادھار لے کر کھانے کا انتظام کیا تھا کیونکہ اسے اپنی سسرال میں اپنی دھاک بھی بٹھانی تھی۔ خالی کھلی بہن تو نہیں بھیج سکتا تھا۔ عورتوں والے حصے میں ساجد کی ماں بڑے تمتراک سے بیٹھی تھی۔ اس کے انداز میں بھی بڑا غرور تھا جسے فوزیہ کے گھر والے بھی محسوس کر رہے تھے۔ اسما بھی خوش خوش ادھر ادھر انتظامات میں مصروف تھی کہ کچھ بھی ہو بھائی کی دلی خواہش تو پوری ہو گئی۔ مولوی صاحب آ گئے، اتنے میں کسی نے آواز لگائی تو باراتیوں اور گھر والوں میں بگدڑ مچ گئی۔ ایک مولوی صاحب ہاتھ میں نکاح رجسٹر تھامے اندر داخل ہوئے۔ انہیں خاص اہتمام سے بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب، بسم اللہ، نکاح شروع کرو، رحیم نے کہا۔ نکاح شروع کیا گیا لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جس سے نکاح پڑھایا جانا تھا وہ دلہن تو گھر میں موجود ہی نہیں، اور جب پتہ چلا تو رحیم کے ساتھ ساتھ ساجد اور دوسرے لوگ باہر کی طرف بھاگے۔ گھر میں موجود سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ سیدھی کہاں گئی ہوگی۔ رحیم، ساجد اور چند دوسرے لوگ عابد کی دکان پر پہنچ گئے۔ وہ پہلے ہی اداس اور دکھی سا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ ان سب کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ او بتاؤ، یہ کہاں ہے میری بہن؟ تو نے رشتہ بھیجا تھا نا ہمارے گھر؟ رحیم نے غصے سے کاؤنٹر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا تیری بہن کا؟ میں نے تو نہیں بھگایا اسے، عابد نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ رحیم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور ساجد نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اور سچ سچ بتا دے، اس سے پہلے کہ تجھے پولیس کے حوالے کر دیں، وہ میری منگ ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ساجد نے چلاتے ہوئے اس کا گلا پکڑ لیا۔ اسے پولیس کے حوالے نہ کرو، میں تو کہتا ہوں اسے پولیس کے حوالے نہ کرو، میں تو کہتا ہوں چودھری صاحب کے پاس لے چلو، وہ خود ہی اس سے قبول کروا لیں گے، ایک آدمی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ سب لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور عابد کو گھسیٹنے لگے۔ اوئے مجھے دکان تو بند کر لینے دو، چلتا ہوں تمہارے ساتھ، چودھری صاحب خود فیصلہ کر لیں گے، عابد نے گریبان چھڑاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ساجد نے اسے ایک اور زوردار تھپڑ مارا اور گھسیٹتے ہوئے بولا، بھاڑ میں گئی تیری دکان، ہماری زندگی داؤ پر لگی ہے اور تجھے دکان کی پڑی ہے۔ اسے چودھری صاحب کے پاس لے چلو فوراً، وہاں 2 تھپڑ پڑیں گے تو یہ خود ہی بول پڑے گا، رحیم نے عابد کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، اور مشتعل ہجوم اسے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹتا ہوا چودھری صاحب کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چودھری صاحب کی حویلی میں لوگوں کا جمع غفیر جمع تھا۔ بھانت بھانت کی خلقت میں رنگ برنگی آوازیں آ رہی تھیں۔ فوزیہ کا پورا خاندان اور گاؤں کے سارے مرد وہاں موجود تھے۔ انہی مردوں میں فوزیہ کا باپ امام بخش بھی شامل تھا۔ اس نے چودھری صاحب کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، اس آدمی نے میری بیٹی بگائی ہے، ہم آپ کے پاس فیصلہ لینے آئے ہیں۔ چودھری صاحب نے تحمل سے اس کی بات سنی اور ایک انکشاف کرتے ہوئے کہا، اوئے، اس نے تیری بیٹی نہیں بگائی، وہ میرے پاس ہے، تم اس بچی کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ چودھری نے امام بخش کو ڈانٹا۔ اسی دوران فوزیہ بھی چودھری صاحب کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سن، تو بچی کی شادی زبردستی نہیں کر سکتا، اگر وہ نہیں چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہا ہے؟ امام بخش ہاتھ جوڑتے ہوئے بہت نرمی سے بولا، چودھری صاحب، میں غریب آدمی ہوں، اس کے علاوہ ایک اور بیٹی بھی ہے بیاہنے والی، برادری سے رشتہ اچھا تھا تو سوچا رخصت کر دوں، مگر یہ، اس نے منہ میں آئی گالی کو زبان کے نیچے روکا۔ تجھے پتا ہے ہمارے مذہب میں لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کرنا جرم ہے، چودھری اس کا انداز دیکھ کر غصے سے بولا۔ امام بخش نے فوزیہ کی طرف دیکھ کر کہا، چودھری صاحب، معافی چاہتا ہوں، اگر اس کی مرضی کا انتظار کروں تو یہ شاید کبھی شادی نہ ہو، مجھے اس کے بعد ایک اور بیٹی بھی بیاہنی ہے۔ فوزیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر چودھری صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور خود فوزیہ کی جگہ جواب دیا، دیکھ امام بخش، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور ان کے دکھ درد بھی سانجے، تو اپنی اس بیٹی کو تو اب بھول جا، اب یہ ہمارے پاس ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب کی یہ بات سن کر رحیم نے ساجد کے آنکھ کے اشارے پر آگے بڑھ کر دلیری سے کہا، لیکن چودھری صاحب، جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے سارے گاؤں میں اس کی بڑی بدنامی ہوگی۔ اوئے تو چپ کر زن مرید، تجھے اپنی بہن کی نہیں اپنے سالے کی فکر ہے جس کی بدنامی پورے گاؤں میں مشہور ہے، چودھری صاحب نے گرجتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ لیکن چودھری صاحب، امام بخش نے کچھ کہنے کی کوشش کی، چودھری نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، میں نے کہہ دیا، لڑکی نے ہماری حویلی میں پناہ لی ہے، اس لیے جب تک وہ خود نہیں جائے گی ہم نہیں بھیج سکتے۔
बल्कि लड़की भी मौजूद है, तुम खुद पूछ लो। बता फौजिया, तू क्या चाहती है? फौजिया ने मुंह से कुछ बोले बिना महज नफी में सर हिला दिया। इमाम बख्श ने बेटी का रद्दे अमल देखा और वो कुछ देर सोचता रहा। फिर चौधरी साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, चौधरी साहब, तुसी साडे माई बाप हो, ताडा फैसला साडा फैसला है, लेकिन अब्बा सारा गांव क्या कहेगा? रहीम इस फैसले से राजी नहीं था। आगे बढ़कर बाप से खफकी से बोला। इमाम बख्श ने उसका हाथ पकड़ लिया और झिड़क कर बोला, कोई नहीं होती बदनामी, चौधरी साहब का फैसला है ये, और चौधरी साहब के आगे गांव वाले कुछ नहीं कहेंगे। तू घर चल अब। फौजिया ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए भाई को देखा और वो उसे गुस्से से घूरता हुआ बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलने के बाद फौजिया ने उसी अंदाज में साजिद पर नजर डाली जिसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। वो भी उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया।